اپنے آبا و اجداد، اپنے اسلاف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اپنے آپ کو نہیں جوڑ سکتے۔ یہودی اور عیسائیوں کے اس کارکردگی سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے، سب سے پہلی نصیحت کیا ملتی ہے؟ اگر ہمیں شریعت پر چلنا ہے تو اس شریعت پر چلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے، جس کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، جس کو تابعین اللہ نے ہم تک پہنچایا، اور اس پر انہوں نے عمل بھی کر کے بتلایا۔ اپنی طرف سے نئے اصول اور ضوابط بنانا، اپنی طرف سے من مانی قرآن مجید کی تفاسیر بیان کرنا، جس حدیث کو دل چاہا مان لیا، جس حدیث کو دل چاہا چھوڑ دیا، یا کسی ایک کی پیروی اس طرح کر لی کہ اگر اس نے قرآن کے خلاف بھی بول دیا تب بھی مان لیا، حدیث کے خلاف بول دیا تب بھی مان لیا۔ اس طرح اگر اپنا ایک نیا راستہ اگر بنائیں گے، اور پھر بھی اس کے بعد ترے امتیاز ہے کہ اپنے آپ کو اپنے سے پہلے کے اکابر سے جوڑیں گے، اپنے سے پہلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، سلف صالحین سے جوڑیں گے، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ یہ وہی رویہ ہے جو یہودی اور عیسائیوں نے کیا۔ دوسری نصیحت جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل دین ہے کیا؟ اصل دین ہے کیا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ جبکہ یہ حقیقت، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہر نبی جب آتا ہے تو اپنی الگ شریعت لے کر آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام جو شریعت لائے تھے وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام نہیں لائے تھے۔ جو شریعت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام نہیں لائے۔ شریعتیں سب کی الگ الگ تھی۔ شریعت سے مراد، موٹی سی بات جو سمجھانے کہوں گا، وہ ہے مسائل۔ مسائل سب کے الگ الگ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہوں گے، جس شریعت پر ہوں گے، اس پر یہودی نہیں ہوں گے، اس پر عیسائی نہیں ہوں گے۔ پھر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہے، تو اللہ نے کہا یہ بھی مت کہو۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ کس بنیاد پر اللہ تبارک یہ بات کہہ رہا ہے؟ وہ بنیاد ہے عقیدہ۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے عقیدہ، جس کو کہتے ہیں دین۔ دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سارے انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کا سب کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔ یعنی ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں، ہر ایک سے 2 بچے ہوں، تو جو بچے ہیں، یا ہر ایک کا اگر ایک ایک بچہ ہو تو جو 4 بچے ہوں گے، چاروں آپس میں بھائی ہوں گے، مگر علاتی بھائی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کا باپ ایک ہے مگر مائیں الگ الگ ہیں۔ آپ نے کہا انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ آپس میں علاتی بھائی ہیں، ان سب کا دین ایک ہے مگر شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں، مسائل میں الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نبی کے پاس کوئی چیز حلال ہو کسی وقت کے تحت، کسی تقاضے کے تحت، یا ان کی روح گردانی کے تحت اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ان پر حرام کر دے، ان کی شریعت میں وہ چیز ہی رائج ہو جائے گی۔ اور یہ حلال و حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ انبیاء کو جو شریعت دینے والی ذات تھی وہ اللہ تھی۔ آج ہم اس پہ یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ فلاں امام کے پاس حلال، فلاں کے پاس حرام، تو ہم کیسے غلط؟ فلاں امام کے پاس حرام اگر ہوا ہے تو اللہ کے کرنے سے نہیں ہوا ہے، کسی نے اجتہاد کیا اور اس چیز کو حرام قرار دیا۔ ہو سکتا ہے ان کی اجتہاد میں غلطی ہو، اور کسی کے پاس مجھے حلال ہے تو اللہ نے حلال نہیں کیا بلکہ ان کے اجتہاد کے تحت وہ حلال ہوا ہے، اللہ نے حلال نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے ان کے اجتہاد میں غلطی ہو۔ تو ائمہ کرام بعد میں آئے ہیں، یہ نبیوں کا درجہ نہیں رکھتے۔ خطا ہر انسان سے ہو سکتی ہے، انبیاء میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے۔ کون ہے؟ انبیاء میں ایک ہستی کون ہے؟ وہ معصوم عن الخطا، یعنی خطاؤں سے پاک یا خطاؤں سے بچا لیے گئے۔
نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نبی کی امتی میں پیدا کیا جن کا یہ شرف ہے کہ یہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں آگے سے پیچھے. دوسرے انبیاء کا یہ حال نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کیونکہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، اتنی شدت کی گرمی ہوگی، ہر ایک عذاب میں مبتلا ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی. لوگ صرف اس شدت کی گرمی اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے تاکہ سفارش کرے. کوئی نبی اس بات کی جرات نہیں کرے گا کہ رب کے آگے سفارش کرے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا. ہر نبی کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک گناہ کیا تھا، اس ایک گناہ کی کہیں مجھ سے پکڑ نہ ہو میرے رب سے، میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، حیرت انگیز بات. نبی ہو کر، وقت کے نبی پیغمبر ہو کر ایک غلطی کا ڈر اتنا ہے رب کا کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے. یہاں ہزاروں کروڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور غوث ظاہر سی بات ہے نبیوں سے بڑھ نہیں سکتے. پھر ان کے تعلق سے یہ قصے کہانیاں گھڑی جاتی ہیں کہ غوث اللہ تبارک تعالیٰ سے کشتی کھیلتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ضد مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک اپنے مرید کو جنت میں نہیں داخل کرتے تب تک اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ان میں اس حدیث میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء پیچھے ہٹ جائیں گے سفارش کرنے سے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اس کا حقدار میں ہی ہوں. اس کا حقدار شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اس حدیث کو بھی حدیث شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش، سب سے بڑی سفارش اگر کسی کی ہونی ہے حشر کے میدان میں تو وہ ہے آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم عن الخطا، آگے پیچھے سے بخشے بخشائے ہوئے. پھر بھی ان کا یہ حال تھا. رب